alaikum students. My name is Fiza Sana and I am here for teaching history for class 7. I hope आप सब ठीक होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होंगे. जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो चल रहा है और होपफुली ये आज का लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का. इसमें हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. तो उसमें हम चल रहे थे, बेसिकली देख रहे थे शेर शाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, राइट. उसके अंदर हमने प्रॉपरली देखा कि उसने कैसे इंतज़ामी मामलात जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए, क्या तब्दीलियाँ वो रिफॉर्म्स देकर आया जिसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग उस वक़्त की जो उसकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी थी वो ठहरी हुई थी. यानी कि उसने अपने आप को जो कंसोलिडेट किया, मुस्तहकम किया, मजबूत किया अपने उस पूरे के पूरे सल्तनत में, वो बेसिकली अपनी इन्हीं रिफॉर्म्स की बुनियाद पर किया. उसमें हमने देखा था बेसिकली सबसे पहले इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर में, यानी कि उसने कौन सा इंतज़ामिया एक पूरी बनाई अपनी एम्पायर की, अपनी सल्तनत की, जिसको लेकर वो आगे चले. और उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें हमने पढ़ा था हेड शिकदार, उसके अंदर जो हैं वो शिकदार भी आ रहे थे. फिर उसके अंदर आपका हेड मुनसिफ आ गया था. हेड मुनसिफ के अंदर आगे आपके अमीन था जो कि इंचार्ज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स था, राइट. उसके अलावा उसके अंदर जो हैं वो बेसिकली और सब ऑर्डिनेट स्टाफ आ गए थे. फिर वो हमने ये भी देखा कि कहीं पर भी किसी इलाके में वो 2 से 3 साल से ज़्यादा किसी भी ऑफिसर को जो है वो रहने नहीं देता था कि वो वहाँ पर अपनी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉइटेशन शुरू ना कर दे. उसके बाद हमने पंचायत सिस्टम देखा गांव के अंदर कि उसने किस तरह से पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था. हमने पुलिसिंग सिस्टम देखा, इंटेलिजेंस सिस्टम देखा जिसके अंदर उसने कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को शामिल किया हुआ था, चौधरी को शामिल किया हुआ था और लेमैन यानी कि आम आदमी को भी उस सिस्टम के अंदर शामिल किया था ताकि वो उन तमाम लोगों से मिलकर उनके मसाइल को हल कर सकें. मिलिट्री रिफॉर्म्स देखें जिसके मुताबिक हमें पता चला था कि मिलिट्री में बेसिकली खुद शेर शाह जो है वो खुद इन्वॉल्व है और वो अपनी फ़ौज के डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. फिर हम देख रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली जो कि आज हमारा स्टार्ट बन रहा है. हम इसको स्टार्ट कर चुके हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज हम इसको प्रॉपरली कंटिन्यू उसको करेंगे. ठीक है, क्या है जी. शेर शाह टुक द फॉलोइंग मेजर्स इन हिज फाइनेंशियल सिस्टम. हमने देखा था कि सिकंदर लोधी के दौर में एक यार्ड सिस्टम चलता था, गज, ठीक है, मेजरिंग का, जो कि गज़ों के सूरत में होता था. जैसे आप किलोमीटर्स मीटर्स करते हैं, ये उस टाइम पे गज़ होते थे. तो यहाँ पे गज़ का सिस्टम था. शेर शाह सूरी ने उसी को जो है उसी सिस्टम को, मेजरिंग सिस्टम को जो है वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम जो क्या रखा वो बेसिकली यार्ड ऑफ सिकंदर के नाम से रखा, जिसके मुताबिक कोई भी कल्टिवेबल लैंड होता था तो उसको मेजर किया जाता था, जिसमें हमने देखा था कि 3600 स्क्वायर यार्ड जो है वो क्या कहलाता है, 1 बिगा. ठीक है, यानी कि किसी का अगर खेत जो है वो कितने यार्ड का है, 3600 यार्ड का, तो वो कहेगा कि मैं जो हूँ वो 1 बिगे खेत का मालिक हूँ. इज इट क्लियर? आगे देखें. फिर आता है जी नंबर 2 पे, अ रेट वाज लीव्ड ऑन एवरी बिगा विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस. रिमेनिंग 2/3 बिलोंग टू द कल्टिवेटर हेल्ड फ्री ऑफ एनी टैक्सेस. अब वो क्या होता था कि हर बिगा, 1 बिगा यानी वो 3600 यार्ड की जो स्क्वायर यार्ड की ज़मीन है, 1 बिगा ज़मीन के ऊपर जो खेत उगाया गया है उसमें से क्या किया जाता था कि उसके बेसिकली 3 हिस्से किए जाते थे. उन 3 हिस्सों के अंदर जो 1 पार्ट होता था वो बेसिकली दे दिया जाता था किसको, गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को. ठीक है, और बाकी जो 2 हिस्से होते थे वो किसके होते थे, वो किसान के होते थे और उसके ऊपर उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था. वो उसको बेचे, उसका अपने यूज़ में लेकर आए, किसी को बांटे, वो उसकी अपनी सारी की सारी उस पर एक्टिविटीज़ थी. यानी उस 2 पार्ट से, यानी जो 2 पार्ट्स रह गए थे उसकी फसल के, उसमें गवर्नमेंट किसी तरह की भी अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करती थी. Number 3 है जी, an officer was appointed to prepare the estimate of revenue and cultivator was involved in this process. वो कहते हैं कि बाकायदा रेवेन्यू को इकट्ठे करने में जो है वो क्या किया जाता था कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था
جو کہ پورا ایسٹیمیٹ لگاتا تھا کہ کتنا ریونیو کتنا ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. اور جو ہے کلٹیویٹر واز انوالوڈ ان دس پروسیس. اس کے اندر کلٹیویٹر کو بھی انوالو کیا جاتا تھا, کسان کو بھی اس پروسیس میں شامل کیا جاتا تھا, تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, میرے تو علم ہی نہیں تھا, مجھے تو دھوکہ دے کے پیسے لے لیے گئے, کہاں گئے پیسے آئی ڈونٹ نو, یا کہاں گئی وہ فصل مجھے نہیں پتا. ایسی کوئی بات بھی وہ کسان تاکہ ان فیوچر نہ کر سکے, اس کو بھی اس پورے سسٹم میں شامل کیا جاتا تھا, تاکہ وہ جو ٹیکس دے رہا ہے, وہ ریونیو جو وہ دے رہا ہے, وہ اس کے علم میں ہو کہ وہ کہاں پہ اور ڈائریکٹلی کس در دیا جا رہا ہے. After preparing the estimate of revenue, a document was developed and official as well as cultivators signed it. کیا کیا جاتا تھا کہ وہ جو آفیشل ہوتا تھا اور کلٹیویٹر, وہ دونوں مل کے جو ریونیو اکٹھا کرتے تھے, اس کا پورا ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا تھا, لکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, پیپر بنایا جاتا تھا, اور پیپر بنانے کے بعد اس پہ وہ آفیسر بھی سائن کرتا تھا اور کلٹیویٹر بھی, کہ کل کو وہ جو دونوں میں سے جو ہے وہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ مکر جائے کہ ہاں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی, یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ, ہم نے تو نہیں کیا. ایسی کوئی بھی بات سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ ان کے ڈاکومنٹ بنایا جاتا تھا, اور آفیشل اور کلٹیویٹر دونوں کے اس ڈاکومنٹ پہ سائن لیے جاتے تھے. کلٹیویٹر سگنیچر واز ٹو گیٹ دیئر کانسنٹ ان اینی کنٹینجنسی ریونیو واز ریڈیوسڈ اور ویوڈ آف. کلٹیویٹر کے سائن اس لیے لیے جاتے تھے کہ تاکہ وہ پتہ ہو کہ کلٹیویٹر کے علم میں ہے کہ اس نے اتنا ٹیکس دیا ہے, فرسٹ تھنگ. اور اگر کوئی جو ہے وہ ناگہانی صورتحال کنٹینجنسی آ گئی ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی جو ہے وہ سیلاب آ گیا, زمین پہ اس لیول کے اوپر کاشت نہیں ہو پائی, فصل اس لیول پہ نہیں ہوگی, تو کیا ہوگا پھر اس صورت میں؟ کیا ہوتا ہے کہ جو ریونیو ہوتا ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے, اور اگر نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو ویو آف بھی کر دیتے ہیں, یعنی ختم کر دیتے ہیں. پھر اس کسان سے نہ تو وہ ریونیو یا تو کم لے لیتے ہیں یا پھر بالکل بھی نہیں لیتے, تاکہ وہ بیچارہ جو ہے وہ مزید پریشان نہ ہو جائے. ریونیو واز پیبل ان فارم آف کیش اور پروڈیوس. ریونیو جو ہے اس کو دو صورتوں میں دیا جا سکتا تھا, کیش کی فارم میں, یعنی پیسے دے دیں آپ, یا پھر آپ پروڈکٹ دے دیں, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر اس نے گندم اگائی ہے تو وہ گندم دے دے, یا پھر اس گندم کے عوض جتنے پیسے بنتے ہیں وہ دے دے. دونوں صورتوں میں ریونیو اکٹھا کیا جا سکتا تھا. For the betterment of cultivator, loans were granted to them on easy terms. اور اگر کسی کلٹیویٹر کو جو ہے وہ ضرورت ہو گئی ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے, وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی فصل کو مزید بہتری سے جو ہے وہ اپنی کھیت کو کاشت کروں, وہاں پہ اچھی فصل اگاؤں, تو وہ کیا کیا جاتا تھا کہ اس کو باقاعدہ طور پہ لونز دیے جاتے تھے. وہ قرضہ لے کر اپنے کھیتوں کے اندر بہتری لا سکتا تھا, اور آہستہ آہستہ آسان قسطوں کے اندر وہ اس لون کو اتار دیتا تھا. یہ بھی ایک جو ہے وہ کنڈیشن تھی جو کہ عام آدمی کو, کسان کو, ضرورت مند کو بادشاہ کی طرف سے, شیر شاہ سوری کی طرف سے ویلفیئر کے فارم میں پرووائڈ کی گئی تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ٹیکس اینڈ کرنسی سسٹم, ٹھیک ہے. اب کون سی کرنسی اس کا چلتی تھی؟ جیسے کہ آج کے آپ کے دور میں پیسے ہیں, آپ کوائنس بھی دیکھتے ہو, آپ نوٹ بھی دیکھتے ہو, اس دور میں بھی کچھ کرنسی ہوگی نا لین دین کے لیے. تو کیا تھی؟ شیر شاہ سوری paid special attention towards streamlining the currency system to solve the problems of payment in import and export. شیر شاہ نے بڑا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ توجہ دی کہ وہ اپنی کرنسی سسٹم کو اسٹریم لائن کریں, یعنی ایک پراپر وے میں لے کر آئے, تاکہ جو لوگوں کے ساتھ چیزوں کا خرید و فروخت ہے, یا دوسرے علاقوں میں سے چیزیں امپورٹ یا ایکسپورٹ ہونی ہیں, یعنی کہ دوسرے علاقوں سے آپ کو چیز خرید رہے ہیں, کوئی چیز بیچ رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو آسانی ہو, آپ ایزیلی پیسے دینے اور لینے کے صورت میں اس کو انٹروڈیوس کروا سکیں. ہی لنک کرنسی وتھ گولڈ. اس نے کیا کیا؟ اس نے گولڈ کے ساتھ کرنسی کو لنک کر دیا. ان دا بگننگ ہی ایشوڈ نیو کاپر کوائنس اینڈ نیم دیم روپیہ ان پلیس آف ٹکا. اب شیر شاہ سوری کے دور سے پہلے جو ہے وہ پیسوں کا نام ٹکا ہوتا تھا, یعنی کہ کوئی چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں تو وہ کہتا تھا 1 ٹکے کی ہے, 2 ٹکے کی, جس کو ہم آج کا روپیہ کہتے ہیں نا, 1 روپے 2 روپے, ٹھیک ہے. ان کا تو کانسیپٹ ہی اب نہیں ہے, لیکن بہرحال تو یہ جو روپیز کی فارم ہوتی ہے نا, تو اس کا جو روپیز تھے اس کی جگہ پہ ٹکا یوز ہوتا تھا. اس ٹکا کو ختم کر کے اس نے روپیہ انٹروڈیوس کروایا. اور روپیہ انٹروڈیوس کیا کیا کہ اس نے کیا کہ شروع میں اس نے کاپر کوائنز بنائے,
कॉपर के कॉइन्स, सिक्के बनाए कॉपर के और उनको रुपया कह दिया. मोर ओवर ही मिंटेड कॉइन्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड विच वर यूज फॉर फॉरेन ट्रेड. इसके अलावा उसने कॉइन्स मिंट करना, बनाना, कुछ सिक्के बनाए जो कि चांदी और सोने के थे और वो यूज होते थे दूसरे इलाकों से या दूसरे मुल्कों से ट्रेडिंग में, तजारत के अंदर. ठीक है. These coins were according to the system of half, 1/4, 1/8 and 1/16 parts. इसको इन्हीं उसने यूँ डिवाइड किया हुआ था कि कोई हाफ है, वो कोई 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 पार्ट है. इस तरह से उसने उन कॉइन्स को डिवीजन की हुई थी. Afterwards these very coins were termed as 8 आनास, 4 आनास, 2 आनास and 1 आना. अब उसके बाद क्या हुआ कि इनको उसने वो जो रुपया था उसमें अगर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे उसको आने का नाम दे दिया, आना कहना शुरू कर. 8 आने, ठीक है, 4 आना, 2 आना, 1 आना. वो आप कोई चीज़ आप खरीदेंगे तो वो आपको कहेगा कि 1 आने की है या वो कहेगा 2 आने की है. तो उसके मुताबिक फिर आप वो जो कॉइन का साइज़ होगा या जो उसकी ऊपर जो लिखी हुई डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको वो पेमेंट कर देंगे. Shershah took many steps to encourage trade and commerce. Many extra taxes and charges were waived to free traders and from extra burden. बहुत अच्छा उसने वेलफेयर किया, लोगों का बहुत ख्याल किया, इनकरेज किया ट्रेडिंग को, कॉमर्स को, यानी लोगों की तजारत और लेन देन को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकें और दूसरे मुल्कों से अपनी ज़रूरत की चीज़ों के एवज़ अपनी ही चीज़ों के साथ उनका एक्सचेंज भी हो जाए. यहाँ पे उसने क्या किया कि जो किसान थे उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा किस्म के जो टैक्सेस लगे हुए थे उसने वो वेव किए, ख़त्म किए, ताकि लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा बर्डन से आज़ाद होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा अपनी शमूलियत करते हुए इनका जो ट्रेडिंग है उसके अंदर सामने है. Only 2 types of taxes could be levied on any kind of goods. One was for incoming items and the other for outgoing items. वो कहते हैं कि 2 तरह के सिर्फ टैक्स जो हैं वो लागू होते थे. एक, कोई चीज़ जो है वो आपके इलाके से बाहर जा रही है तो टैक्स लगेगा, या अगर कोई चीज़ दूसरे इलाके से आपके इलाके में आई है तो टैक्स होगा. अदरवाइज दूसरी अशया के ऊपर टैक्सिंग नहीं थी. All kinds of internal customs were removed. हर तरह के जो इंटरनली उन्होंने रस्म व रवाज बनाए हुए थे चीज़ों के लेन देन के, कि हाँ जी ये मैं इतनी चीज़ दूंगा तो तुम उसके बस मुझे ये चीज़ दे देना. कुछ लोगों की अपनी रवायात चल रही थी लेन देन की, ट्रेडिंग की, तजारत की, वो सब ख़त्म कर दी गई. रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट्स वर गिवन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दैट दे शुड नॉट हरास द ट्रेडर्स. जो रेवेन्यू और टैक्स इकट्ठा करने वाले ऑफिशल्स थे, अफसर थे, उनको सख्ती से ये बात की गई थी कि किसानों को या आपने ट्रेडर्स को, तजारत करने वाले जो ताजर हैं, उनको आपने हरास नहीं करना, डराना नहीं है कि आप टैक्स लाज़मी व मलज़ूम दें, अगर वो टैक्स पे नहीं करा तो आप उसको धमकियां लगाएंगे. ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना. उससे वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, वो क्यों नहीं दे रहा, तो हो सकता है कोई वे आउट और निकल आए और वो उसके लिए आसानी हो जाए. फिर आ जाता है बेटा जी सिस्टम ऑफ जस्टिस. बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क में, किसी भी इंतज़ामिया को चलाने के लिए इंसाफ, जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप इंसाफ नहीं रखेंगे अपने मुल्क के अंदर, अपनी सल्तनत के अंदर, तो फिर आप कभी भी कामयाब हुक्मरान नहीं हो सकते. ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको शेरशाह सूरी ने मेंटेन रखा था. ठीक है, और उसने शेरशाह सूरी यूज्ड टू से दैट मेंटेनिंग जस्टिस वाज एन ऑब्लिगेशन इक्वली रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम रूलर्स. वो कहते हैं कि जो है एक जस्टिस को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑब्लिगेशन यानी लाज़िम व मलज़ूम है, चाहे आप मुसलमान हुक्मरान हैं या नॉन मुस्लिम हुक्मरान हैं. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बीइंग ए रूलर आप अपनी सल्तनत के अंदर किस चीज़ को कायम करें, जस्टिस को. He was also of the view that on governmental and social level, individual and collective happiness and prosperity could be granted only by maintaining justice. और वो ये भी कहता था कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कर लें, आप सोशल लेवल पे ले जाएं, आप किसी ग्रुप में देख लें, आप किसी एक अकेले शख्स को देख लें, वो तभी खुश होगा, वो तभी पलेगा, फूलेगा, तरक्की हासिल करेगा जब उसको प्रॉपर वे में इंसाफ मिल रहा होगा. एक शख्स है, उसको आप प्रॉपर्ली जो है वो उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं और एक को आप भरे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी के अंदर बैलेंस नहीं है. आपने बैलेंस अगर कायम रखना है तो अपने
عام آدمی کو بھی اتنا ہی فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا اس کے لیول کے مطابق تاکہ وہ بھی خوشی اور ترقی یافتہ زندگی کو گزار سکے. He tried to fulfill the demand of justice in every matter of life. زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہی انصاف کو وہ بہت زیادہ مد نظر رکھتا تھا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, اور اس پہ کوئی فرق نہیں رکھتا تھا کہ ہاں جی اس کو انصاف دینا ہے یہ مسلمان ہے, اس کو نہیں دینا کیونکہ یہ غیر مسلم ہے. ایسا بھی جو ہے وہ کسی طرح کا فرق اس نے نہیں رکھا ہوا تھا. Although Qazi were appointed at every level to decide civil and criminal cases, but in case justice was denied to anyone, he or she could turn to Sher Shah. اب ہوتا کیا تھا, ویسے تو ہر علاقے کے اندر اس نے قاضی, چیف جسٹس میں نے آپ کو بتایا تھا, جج آج کا جو عام لینگویج میں ہم جس کو کہتے ہیں, تو اس نے ہر علاقے میں قاضی تو اپوائنٹ کیا ہوا تھا جو کہ کسی بھی کرمنل کو, کسی بھی اگر کوئی قتل ہو گیا, کوئی چوری ہو گئی یا کسی بھی طرح کا کوئی کرمنل ایکٹ ہے اس کے اکارڈنگ وہ اس کو سزا سنا دیتے تھے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس میں ان کے انصاف سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا تو وہ ڈائریکٹلی شیر شاہ کے سامنے لے جاتے تھے اپنا کیس اور وہ ان کو سنتا بھی تھا. He would never be hindered by anything in providing due justice, اور کبھی بھی اس نے جو انصاف کے سامنے کوئی بھی جو ہے وہ کسی طرح کی رکاوٹ وہ پیدا ہونے نہیں دیتا تھا. جو فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوتا تھا وہی وہ سناتا تھا. یعنی بلا ڈر اور خوف کے اس نے صرف حق بات کہنی ہے جو سچ ہے اور جو انصاف کے اوپر مبنی ہے. سامنے سزا لینے والا شخص کون ہے وہ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا. یہاں پہ آپ کا بیسیکلی جو ہے یہ پورے کا پورا آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے مینز آف کمیونیکیشن. مینز آف کمیونیکیشن میں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن مینز تعلق قائم رکھنا. تعلق ہم کس طرح سے قائم کرتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, انٹرنیٹس ہیں, فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس وقت میں جو کمیونیکیشن سسٹم کو کم کرنے کا جو سین تھا وہ کیا تھا, وہ بیسیکلی آپ روڈز بنائیں, سڑکیں بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے راستے آسان ہوں, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول ایزیلی کر سکیں. یہ ایک کمیونیکیشن سسٹم تھا. شیر شاہ سوری بلڈ اے ہائی وے فرام بنگال ٹو خیبر ناؤ کالڈ گرینڈ ٹرنک روڈ, جی ٹی روڈ جس کو آپ کہتے ہو, ٹھیک ہے. جی ٹی روڈ یہ آپ کی جو ابھی بھی آپ کا چل رہا ہے یہاں پہ, یہ پوری فیروز پور روڈ یہاں پہ آپ کا جو آگے چلے جائیں, اس کے بعد آپ جب گجرانوالہ, اب تو آپ موٹر وے سے جاتے ہیں نا, اگر آپ موٹر وے کو یوز نہ کریں, آپ دوسری روڈ سے جو پہلے وہاں لوگ ٹریول کرتے تھے یا ابھی بھی جو شہروں کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے روڈ, دیٹ از کالڈ گرینڈ ٹرنک روڈ جس کو آپ جی ٹی روڈ کہتے ہو, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی شیر شاہ سوری نے بنائی تھی بنگال سے خیبر تک. For easy and safe traveling, he connected Agra with Banaras through a road and another was extended to Chittor and Jodhpur. اس نے یہ بنائی جس سے آگرہ اور بنارس آپس میں کنیکٹ ہوئے, ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آنے لگے. اس کے بعد اس نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, بڑھا دیا, پھر چتور سے جودھپور تک اس روڈ کو لے گیا. He planted trees along these roads and constructed wells at regular intervals to provide shade and water to travelers. ان روڈز کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ درخت لگائے گئے, جگہ جگہ فاصلے سے کنویں کھدوائے گئے تاکہ جو لوگ مسافر ہیں, سفر کر رہے ہیں, ان کے لیے آسانی ہو. دھوپ کے معاملے میں وہ چھاؤں جو ہے وہ روڈ کو مل جائے درختوں کے ذریعے, اور اگر پیاس ان کو لگتی ہے تو وہ کنویں جو ہے وہ راستے میں ویلز جو ہیں وہ ہوں جو کہ ان کو پانی مہیا کریں. There was one in Sarai after every 8 course where separate dining facilities were provided for Hindus and Muslims. اب وہاں کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ سفر لمبا ہوتا تھا, اب تو آپ لوگ دیکھیں نا, یہاں سے آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر آپ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ جو ہے وہ گھوڑوں پہ یا آپ اونٹ پہ اس طرح کے جانوروں کے اوپر جو ہے یا پیدل آپ سفر پہ نکلے ہیں, تاجر ہیں, ان کے ساتھ پورا پورا قافلہ ہے, تو وہ بڑے کئی دن بھی لگ جاتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے میں. تو وہاں پہ کیا کیا جاتا تھا کہ راستے میں ان INN ورڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے سرائے, یعنی کہ فار دا ٹائم بینگ آپ رکتے تھے وہاں پر, جس کو آپ آج عام زبان میں کہتے ہیں ہوٹلز کھلے ہوئے رستے میں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ سرائے ہوتا تھا جہاں پہ لوگ رکتے تھے. وہاں پہ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ کھانے کا انتظام کیا ہوتا تھا. اور جو یہ سرائے ہیں بیسیکلی جو ان ہیں یہ بیسیکلی ہر 8 کوس پر بنایا جاتا تھا, جہاں پر
میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ہندو اور مسلمانوں دونوں کے لیے الگ الگ کھانے کا انتظام کیا گیا ہوتا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا تھا جی, تھرو دس سسٹم آفیشلز انسٹرکشنز ور postal offices were attached at these inns where couriers were always ready along with their horses. انہی انس کے اندر آپ کے پوسٹل آفیسز بنائے گئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پوسٹل آفیسز اب اس ٹائم پہ کیسے ہوتے تھے, وہ یہ ہوتا تھا کہ ہر گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ ایک آدمی ہر وقت تیار رہتا تھا, وہ آپ کا پیغام فوری طور پہ اگلے علاقے تک لے کے جاتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا کہ یہاں سے اگر گھوڑا جو ہے وہ اس علاقے سے گیا, ٹھیک ہے, 8 کوس کے دور سے یہاں سے نکلا ہے وہ ایک ان سے, تو وہ جا کے اگلے ان پہ جو گھوڑا سوار کھڑا ہوتا تھا اس کو وہ پیغام دیتا تھا, اور وہ پھر اس طرح سے آگے اس پیغام کو پہنچا دیتے تھے. Through this system, officials' instructions were sent from one place to another with great speed. اس سسٹم سے کیا کیا جاتا تھا کہ کسی بھی افسر کی کوئی پرابلم آ گئی, کوئی خبر ہے, تو وہ فوری طور پہ اسپیڈیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے آفیسر کو پہنچائی جاتی تھی, اور اسی طرح بادشاہ تک بھی خبریں پہنچائی گئیں. Construction of these roads not only provided facility to local people but also made the transportation of military more spread. اب وہ کہتے ہیں کہ ان روڈز کے بننے سے صرف یہ نہیں تھا کہ عام آدمی کو ہی فیسیلیٹیشن ملی, بلکہ کیا ہوا کہ جو آپ کی ملٹری ہے وہ اس کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ٹرانسپورٹیشن تھا وہ بھی کافی آسان ہو گیا, اسموتھ ہو گیا. اس طرح جو ہے بیچ میں انہی پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر بھی رکھا جاتا تھا تاکہ ریبیلینز کا ڈینجر جو ہے وہ خطرہ نہ ہو, کہ راستے کے اندر کوئی جو ہے وہ بغاوت نہ کر جائے, کوئی تاجر کا پورا سامان ہے, تجارت کا قافلہ نکلا ہوا ہے, وہ اس کو لوٹ نہ لے. تو یہ ساری چیزوں کا ان سرائے کے اندر, ان انس کے اندر خیال رکھنے کے لیے لا اینڈ آرڈر بھی بنائے گئے ہوئے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کنسٹرکشن اینڈ سیفٹی آف روڈز انکریج دا ٹریڈ. جو آپ کی کنسٹرکشن تھی اور سیفٹی تھی روڈز کی, یہ بیسیکلی آپ کی تجارت کو مزید جو ہے وہ انکریج کر رہی تھی, کہ تاجر اگر اپنا سامان لے کر نکل رہا ہے تو وہ بیسیکلی اپنے آپ کو سیف فیل کر رہا ہے کہ میں اس روڈ کے ذریعے جاؤں گا تو میں اور میرا سامان اور میرا قافلہ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. With the passage of time, these inns evolved into markets and afterwards turned into villages and towns. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہی انس کے آس پاس with the passage of time لوگوں نے مارکیٹس بنا دیں, چھوٹی چھوٹی شاپس بنا دیں, شاپس مارکیٹ کی شکل لے گئے, اور جب مارکیٹس بنی تو آس پاس لوگوں نے اپنا رہنا بھی شروع کر دیا, اور اس طرح یہ پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں, چھوٹے چھوٹے علاقے انہی سڑکوں کے ارد گرد دونوں اطراف میں آپ کو نظر آتے ہیں. Institutions of social welfare. Sher Shah started from humble status and through his capabilities become the ruler of the subcontinent. Most of his policies are proof of his caring for common people. اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس نے سوشل ویلفیئر کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے تھے, وہ سارے کے سارے بیسیکلی کیوں بنائے تھے؟ وہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی تک جتنا اس کے بارے میں پڑھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ جی شاہی خزانہ بھرنا ہے اس نے, کہ جی صرف جو ہے وہ آپ کے خزانے میں پیسے آئیں, وہ کیسے آئیں وہ اس کو کوئی لینا دینا نہیں, چاہے لوگوں کو لوٹ مار کے لے کے آؤ, جیسے مرضی لے کے آؤ. نو, ہی ہیز نو دیٹ کائنڈ آف کنسرنس. بلکہ اس کا کنسرن کیا تھا؟ اس کا کنسرن یہ تھا کہ اس کی عوام فلاح و بہبود رکھے, اس کے اندر ایک فلاحی مملکت قائم ہو, وہ ہر طرح کی فیسلٹیز کو انجوائے کریں. تو یہاں پر اس نے بیسیکلی جو انسٹیٹیوشنز بنائے تھے وہ اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے بنائے تھے کہ وہ عام لوگوں کا خیال رکھتا تھا. اس کے علاوہ پبلک ویئر فری فوڈ واز پرووائڈیڈ فار دا پور اینڈ ڈسٹریبیوٹ آل دا ٹائمس. ٹھیک ہے جی, اب وہاں پہ کچھ علاقے اس طرح کے بھی تھے جہاں پر ہر وقت عام عوام کے لیے کھانا مفت بانٹا جاتا تھا, اور وہاں پر ہر وقت جو ہے وہ غریب کے لیے خوراک کا انتظام موجود تھا. He also constructed hospitals and schools to educate his people. اس کے علاوہ اس نے ہاسپٹلز اپنے اس علاقے کے طبیب جیسے ہوتے تھے اس وقت وہ اب اس نے انٹروڈیوس کروائے, سکولز بنائے تاکہ لوگوں کو اس ٹائم کی جو بھی ایجوکیشن تھی, زبانیں مختلف تھیں, ان کے اوپر وہ ادب اور لٹریچر ان کو سکھا سکے. یہاں پر بیسیکلی اس کا دور اینڈ ہو رہا ہے. سکسیسز آف شیر شاہ اینڈ دیئر ڈاؤن فال. اب شیر شاہ اور اس کے بعد آنے والے جو بھی حکمران تھے اور ان کا ڈاؤن فال کیسے ہوا. In 1545 AD, on the death of Sher Shah Suri, his elder son, Islam Shah Suri was enthroned. 1545 میں جب شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا, ایلڈر سن تھا,
جو کہ اسلام شاہ سوری تھا اس کو تخت نشینی دی گئی. He carried on the works initiated by his father during his 8 years rule. اس نے جو اس کے فادر آلریڈی 8 سال کی حکومت کے اندر جو ہے وہ معاملات کو لے کر چل رہے تھے انہی کو لے کر اس نے بھی انیشیٹو لیا, انہی معاملات کو لے کر وہ چلا. He was a good administrator and an experienced general. ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا, ایک ایکسپیرینس جنرل تھا. اپنے والد سے اس نے بہت سی اچھی تربیت حاصل کی تھی. He successfully put off the rebellions. Islam Shah Suri died in 1553 AD and his 12 years old son Feroz Shah Suri was declared a king. اب ہوا یہ کہ اسلام شاہ سوری کی ڈیتھ ہوئی 1553 AD میں. اس سے پہلے تک اس نے اپنے والد کی پوری سلطنت کو بڑے بخوبی انداز میں اس نے سنبھالا. اس کے بعد اسلام شاہ سوری کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا فیروز شاہ سوری آیا جو کہ 12 سال کا تھا جب اس کو بادشاہت سونپی گئی. But his maternal uncle killed him. لیکن اس کے جو مٹرنل انکل یعنی ماموں تھے انہوں نے فیروز شاہ کو مار دیا. And usurped the throne and started his rule under the title of عادل شاہ. اور کیا کیا کہ اس نے فیروز شاہ کو مارنے کے بعد جتنی بھی شیر شاہ سوری کی سلطنت تھی اس کے اوپر خود قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو کنگ کی حیثیت سے نیا نام دیا, اور نام کیا تھا جی, عادل شاہ. Adil Shah was timid person and incapable of running the official businesses of the state. کوئی اتنا قابل انسان نہیں تھا, ایک ٹیمڈ سا پرسن تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو کوئی بھی اتنے آفیشیل ٹریڈنگ, آفیشیل بزنس, انتظامیہ, مملکت کو چلانا, اس طرح کے معاملات میں وہ نااہل تھا, اسے کچھ نہیں آتا تھا. During this period the subcontinents were disintegrating administratively and politically. اب اتنی اچھی انتظامیہ کے اندر رہنے والی عوام نے جب اس طرح کا اپنا جو ہے وہ ہیڈ دیکھا, سربراہ دیکھا, تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہونے لگے, بکھرنا شروع ہو گئے. ایڈمنسٹریٹیولی بھی وہ بکھر گئے اور سیاسی لحاظ سے بھی علاقے اس کے ہاتھ سے جانے لگے. عادل شاہ could not control the rebellions. اس سے اب یہ بغاوت کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. ان پنجاب سکندر سوری declared himself a ruler. اس کے بعد internal disintegration of the government gave ہمایوں some courage. پنجاب کے اندر سکندر سوری تھا, اس نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر لیا. اب یہ ساری سچویشن جو اس وقت سے شیر شاہ نے بڑی سٹیبل رکھی ہوئی تھی اور ہمایوں کا دوبارہ داخلہ یہاں پر اس نے ناممکن بنایا ہوا تھا, اب ہمایوں کو شے مل رہی تھی کہ وہ واپس سب کانٹیننٹ میں اپنی حکومت کو حاصل کرنے کی دوبارہ سے ایک ایفرٹ کرے. ہی فرسٹ ڈیفیٹڈ سکندر سوری ان پنجاب, اور اس نے کیا کیا کہ پنجاب کے اندر داخل ہوا. سب سے پہلے سکندر سوری کو اس نے شکست دی, اینڈ دین ایڈوانس ٹو کیپچر دہلی اینڈ آگرہ. اس کے بعد دہلی پہ آ کے قبضہ کیا, پھر آگرہ پہ آیا, اور آفٹر ڈیتھ آف ہمایوں ہز سن اکبر واز انتھرونڈ. یہاں پہ یہ بیسیکلی آپ کا ٹاپک جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 اینڈ ہوتا ہے. چیپٹر نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمایوں کے بیٹے اکبر نے ہمایوں کے ڈیتھ کے بعد کس طرح سے مغل امپائر کو کنسولیڈیٹ کیا, اور اس کے اندر اس نے کیا جو ہے وہ اپنا ایفرٹ دکھائی, اس میں اس کا کیا عمل دخل رہا. ان ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے. اب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کے تمام لانگ کوسچنز اب کور کر لیے ہیں. ان کو لرننگ میں لے کے آئیں, بہت جلدی آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹ دیکھیں سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور ٹیسٹ کے اندر یہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہ لیکچر شاید اس کے اندر شامل نہیں ہوگا, وہ نیکسٹ ٹیسٹ کے اندر آ جائے گا. لیکن اس کو آپ لرن پراپر کریں, اپنی شارٹ کوسچن ایم سی کیوز کو دیکھیں. جو آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہوں گے اس کے اندر چوائس نہیں ہوتی بیٹا, یہ دیکھیے گا, اس لیے آپ نے کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے, آپ نے پراپرلی لرن کرنی ہے. جو بھی آپ کو سلیبس دیا جائے گا وہ آپ کا 100% اس ٹیسٹ میں شامل ہوگا وداؤٹ اینی چوائس. تو اس چیز کو دھیان میں رکھیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اسٹے سیف اینڈ ساؤنڈ. اللہ حافظ.